بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، آج ہم دو ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو پنجاب حکومت نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی، دوسرا تحریک لبیک میں اندرونی بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تحریک لبیک کی قیادت کیا 4 دن کے لیے جیل میں گئی اور پیچھے سے نظام ہی سارا الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس پہ آج بات کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے نیا آرڈیننس نافذ کر کے غریب عوام کی چیخیں کیسے نکلوائیں۔ ہیلمٹ پہننا اچھی بات ہے، ہیلمٹ کی مارکیٹ میں 500 روپے قیمت تھی، اب وہی ہیلمٹ 7,500 کا ہو گیا، کیونکہ وہ آپ سمجھ لیں کہ آمدنی 54، خرچہ روپیہ۔ صرف 3 دن پہلے 500 روپے کا ہیلمٹ مل رہا تھا، جیسے ہی پنجاب پولیس نے سختی کی سٹاک ختم ہو گئے۔ جن کے پاس سٹاک پڑے تھے انہوں نے اپنی مرضی کا ریٹ بنا دیا اور سٹوڈنٹس کو گرفتار کر کے ان کے اوپر FIR دے دی، ان کو حوالاتوں میں بند کر دیا، ان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اس سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ حوالاتوں میں جگہ نہیں ہے۔ لاہور کے کم از کم 84 تھانے ہیں اور 150 چوکیاں ہیں۔ میں ابھی صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، میری نظر گجرانوالہ پر بھی ہے، میری نظر پتوں کی، اکاڑا، سائیوال، ہر ضلع پر ہے۔ ہر ضلع میں پولیس کی موجیں لگ گئی ہیں، ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کی موجیں لگ گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس والے پکڑ کے چلان کر رہے ہیں بھاری، اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے، اور وہ پکڑ کے تھانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تھانوں میں جگہ ہی نہیں ہے اتنے بندوں کی کہ ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے۔ اب تھانوں میں کیا سودے بازی ہو رہی ہے، کوئی 5,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے، کوئی 20,000 لے رہا ہے، اور بندوں کو شخصی ضمانت پر گھر بھیج رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، گارنٹی دیں اور پیسے دیں ساتھ میں، اور آپ نے صبح ضمانت کرانے کے لیے اتنے بج کر اتنے منٹ پر کچہری پہنچ جانا ہے۔ اب آپ ذرا یہ توجہ سے سنیے گا کہ کچہری میں جا کے کیا ہوتا ہے۔ جتنی لاہور کی کچہریاں ہیں اس وقت وہاں ایسے ہے جیسے بکرا منڈی میں آپ آ گئے ہیں۔ میں نے فزیکلی ساری رپورٹ بنوائی، ویڈیو بنوائی، سروے کروائے تمام کچہریوں کے۔ آپ یقین کریں ایک سنگلی سے 5 بندوں کو باندھا ہوا ہے۔ اچھا، میکسیمم جو زیادہ تعداد ہے وہ سٹوڈنٹس کی ہے، جو کم عمر بچے ہیں، جن کے پاس ID کارڈ نہیں ہے، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ ان کے اوپر FIR درج کر دی۔ ان کا ریکارڈ تو بن گیا نا، یہ ریکارڈ مٹنا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اگلی بات سن کر حیران ہوں گے کہ ہیلمٹ بیچنے والوں کی چاندی، پنجاب پولیس تھانے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی چاندی، بھاری پیسے وہ وصول کر رہے ہیں، اور جو ٹریفک پولیس والے ہیں وہ بھاری جرمانے کر کے وہ دوسری طرف سے وہ پیدا گیری کر رہے ہیں، ان کی کمیشن ہوتی ہے ہر چلان کے پیچھے۔ اس سے بڑی جو غنیمت ہے وہ سنیں ذرا۔ آپ کا بچہ گرفتار ہو گیا، آپ نے تھانے میں پیسے بھرے اور بچے کو گھر لے گئے، اور اگلے دن آپ نے اس کو کچہری میں پیش کیا، آپ نے وکیل کیا، وکیل کی فیس۔ اب آپ نے جو وہاں پہ ضمانتی مچلکہ دینا ہے نا، اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ اب میکسیمم لوگوں کو رجسٹری چاہیے ضمانت دینے کے لیے، یا کم از کم موٹر سائیکل کی قیمت ₹1,00,000 سے زیادہ ہو، یا کوئی گاڑی کے کاغذات۔ اب آپ نے ضمانت بھی دینی ہے، وہ ضمانت آپ کی وہاں پہ پلج رہے گی جب تک آپ اس مقدمے سے بری نہیں ہو جاتے۔ وکیل کی فیس، مچلکے آپ نے دینے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، کوئی رجسٹری نہیں ہے، تو پھر 25-50 ہزار آپ نے اس چیز کا بھی بھرنا ہے، کسی نہ کسی کو پیسے دے کے آپ نے ضمانتی ارینج کرنا ہے۔ اب میں ایک بات سن کے بڑا حیران ہوا، میرا رپورٹر بتا رہا تھا کہ ہم ماڈل ٹاؤن لاہور کچہری کے اندر گئے تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ایسے تھا کہ جیسے بکرا منڈی میں ہم آ گئے ہیں۔ وہاں جو مچلکہ
فل کرنے والے فارم ہوتے ہیں نا، وہ 2-2 روپے کا فارم ہے، وہ میکسیمم 3-4 فارم بھرنے ہوتے ہیں، 10 روپے کے ہوتے ہیں، 4-4 ہزار روپے کے وہ فارم بک رہے ہیں۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ پنجاب حکومت نے جب بھی پالیسی بنائی ہے پولیس کی موجیں کرا دیتے ہیں۔ اب عوام اس بات سے اتنی پریشان ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چیخیں مار رہے ہیں، پٹ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ اب میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹریفک پولیس والے بھائی صاحب اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں، اگر اس کو 2000 کا چلان کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کو ہیلمٹ بھی دے دیں، اسے کہ یار ہیلمٹ ساڑھے والوں ہی 500 کا ہیلمٹ ہوئے گا، کوئی 1500 پھر بھی تانوں بچ جائے گا۔ ایسی کوئی پالیسی بنا لیں، کسی کو وارننگ دے دیں، کسی کو کوئی ریلیف دے دیں۔ اسکول جانے والے بچوں کی مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ کو تھوڑا بہت کوآپریٹو ہو جائیں۔ لیکن یہاں ایک بات میرا کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ بے ایمانی کے زمرے میں آئے گا۔ کر ٹھیک رہے ہیں پنجاب حکومت، کر ٹھیک رہی ہے۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم وہ قوم ہیں جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اگر حکومت پنجاب سختی نہ کرے، نہ یہاں سے منشیات فروشی ختم ہو سکتی ہے، نہ قبضہ گروپوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ ہی قانون پہ عمل کرنا ہے۔ ان موٹر سائیکل والوں نے، چنگچی رکشے والوں نے، انہوں نے بالکل عمل نہیں کرنا۔ یہ بات 100% میں مانتا ہوں۔ یہ اگر نرم ہاتھوں سے کام کرائیں گے تو پنجاب میں تو آپ کوئی کام نہیں کرا سکتے، کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ یہ بات 200% درست ہے۔ لہذا پنجاب حکومت زندہ باد، CCD زندہ باد، کیا بات ہے، زندہ باد۔ اب ناظرین ہم بات کرنا چاہتے ہیں تحریک لبیک، جو کہ پاکستان کی ایک منظم اسلامی جماعت، سیاسی جماعت، جس کا پاکستان میں 3-4 نمبر تھا ووٹ بینک میں۔ اتنی بڑی جماعت، بتانے والے بتاتے ہیں کہ بنانے والوں نے بنایا، پھر اس کو اٹھایا، پھر جب ان کے حساب سے یہ جماعت نہیں چلی تو پھر اس کو گرایا، پھر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، پھر ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، پھر ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے کارکنان کو مارا گیا، ان کی لاشیں جلائی گئیں، بہت کچھ عیب کرنے کو بتانے کو۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بندہ گھروں مردا ہے باہروں نہیں مردا۔ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، جماعت ڈٹ کر کھڑی تھی، جماعت فیس کر رہی تھی۔ اب جماعت کے اندر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے جی نیا امیر چننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی والے جو لبیک، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں، یا مجلس شورا کے جو اہم کارکنان ہیں، وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اندر ہی سے کوئی بغاوت ہو رہی ہے کہ جی نیا امیر چن لیں، نیا امیر بنائیں، اور تحریک لبیک پاکستان کو ایک طاقتور ترین جماعت بنا کر پیش کریں، اور پھر سے یہ لوگ تحریک چلانے کا پلان کر رہے ہیں۔ بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، یہ جماعت کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے کینڈیڈیٹ کرین کے نشان پر الیکشن بھی لڑ گئے، اور یہ سارا کچھ گول مول سا سسٹم چل رہا ہے۔ لہذا ناظرین میں نے بتایا کہ یہ اندر سے ہی جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے، باہر سے آ کے کوئی اس جماعت کو کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا ہمارا سوال آج بھی وہی ہے کہ انس رضوی اور سعد رضوی جو اس جماعت کے سربراہان ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو مولانا خادم رضوی کے وارثان ہیں، جن کا بنیادی حق ہے کہ وہی اس جماعت کے روح رواں ہوں، وہی اس جماعت کو چلائیں، وہ کہاں ہیں؟ اس پہ تو ان کی جماعت آواز نہیں اٹھا رہی، سب خاموش ہیں۔ تمام علماء اکرام کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے، اس پہ بھی توجہ کرنے کی بات ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ اپنے میزبان ملک یامی نوان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، بتایا کریں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی
ہو سکتا ہے، اگر ہو گئی ہے تو اس کی نشاندہی کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔